ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بآواز بلند محبت سے درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سب مل کے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف بے تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے. اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء خاتم المرسلین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین برادران اسلام، آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک عرس اعلیٰ حضرت عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کے حوالے سے مختلف عناوین کے ساتھ
मुअन्वन आज की ये अजीम शान कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है, जिसमें हम सब हाज़री और शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल व अला मजदुहुल करीम हम सब अहले ईमान की हाज़री को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मुझे जो हुक्म दिया गया है तकरीबन 40 मिनट गुफ्तगू करनी है और 40 मिनट के बाद तकरीबन 20 मिनट के करीब सामीन हमारे अहबाब मजमे के अंदर जो दोस्त तशरीफ़ फरमा है, उनमें से किसी दोस्त ने कुछ सवाल मेरी गुफ्तगू से मुताल्लिक़ा या अक़ीदा अहले सुन्नत के हवाले से करना होगा तो मेरी गुफ्तगू के बाद सवालात जवाबात की इंशाअल्लाह ताला नशिस्त होगी। मैं अपने महदूद वक्त के अंदर अपने गुफ्तगू को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। मेरे बाद भी खिताब है, आप अहबाब ने बड़ी तवज्जो, इन्हिमाक और यकसुई के साथ गुफ्तगू को समाअत फरमाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से हम अहले सुन्नत व जमात ऐसा मुबारक, ऐसा पकीज़ा और ऐसा खुशबुओं वाला नजरिया और फिक्र और अकीदा रखते हैं जो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से लेकर आज तक अल्लाह के सारे वलियों का अकीदा चला आ रहा है। जरा मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से कहते हैं सुभान अल्लाह। हम सुन्नी हैं, अल्लाह के फजल व करम से आज की सुन्नी कॉन्फ्रेंस के अंदर हम हाजिर हैं। दोस्तों गिरामी कदर, आज इस पुरफितन दौर के अंदर जहां गुमराही और बेदीनी का तूफान बदतमीजी और एक सैलाब उमड़ पड़ा है, हर फिरका, हर गुरोह, हर तबका, हर तंजीम, हर तहरीक अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए हमारे ही नौजवानों को, हमारी ही अवाम को, हमारे ही अफराद को वो खींच खींच के कोई दाएं कोई बाएं और तरह तरह के गुमराही और फितनों के अंदर अहले सुन्नत के नौजवानों को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सादा लो मुसलमान सुन्नी नौजवान जो अपने अकीदे के दलाइल से ना आशना और ना बलद होते हैं, फिर वो पंजाबी में कहते हैं कि जिन्हें लाया गली तो ओ दे नाल टुर चली। अगर को कादियानी पहले आए हमारे लोगों को बात सुनाए, डुगडुगी बजाए हमारे लोग, सादा लोग ऐसे उनके जासे में आके अपना ईमान अकीदा बर्बाद कर बैठते हैं। कोई राफजी आया तो वो ले गया, कोई खारजी आया तो वो ले गया, कोई नासबी आया तो हमारे बंदे हमारे ही लोगों को तोड़ तोड़ के अहले सुन्नत व जमात के अकीदे से बेगाना और नाआशना करने की कोशिश की जा रही है। ये बात अपने दिल की तख्तियों पे लिख लें कि अल्लाह के फजल व करम से मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अहादीस, कुरान की आयात तय्यबात, सहाबा के अकायद व नजरियात, अफकार को अगर हम खोल के देखते हैं तो अल्लाह की रहमत से सीना तान के, बाजू लहरा के, बबांगे दोहल अलल ऐलान हम ये कह सकते हैं कि हक अकीदा अगर कोई है तो वो अकीदा अहले सुन्नत व जमात है। हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक दीन के दलाइल को मोड़ के पेश नहीं करते। हम रब को मानते हैं, रब के रसूल को मानते हैं और जिनको रब ने मनवाया उनको भी मानते हैं, जिनको सोने मुस्तफा ने मनवाया उनको भी मानते हैं। पिछले बंदे तक आवाज है, जरा मोहब्बत न कहो सुभान अल्लाह। अब मौजू मुझे तो जो दिया गया है मैंने उसके मुताबिक इंशाल्लाह गुफ्तगू करनी है और बातें संजीदा भी, समझने वाली भी, इल्मी भी, ज़ौक़ वाली भी आएंगी, लेकिन आपने बेज़ौक़ी का मुज़ाहरा नहीं करना। बात मोहब्बत से आंखें खोल के, दिल की खिड़कियां खोल के सुननी है और अपने दिल की तख्तियों पे अपने दिल में बातों को जगह देनी है। हम ख्वाहिशात के पाबंद नहीं कि जिसको दिल किया मान लिया, जिसको दिल किया ना माना। जब हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं तो जिसको रब मनवाएगा उसको भी मानेंगे, जिसको सोने मुस्तफा मनवाएंगे उसको भी मानेंगे। हम नबी की आल को मानते हैं, नबी के असहाब को मानते हैं। हम कहते हैं आलो असहाब का मकामो मर्तबा तो वराउल वरा, बड़ा बुलंदो बाला। हम नबी के पांव से लगने वाली खाक को काबिल एहतराम समझते हैं क्योंकि उस खाक की निस्बत हमारे करीम आका की जात है। हम तो उन रोड़े पत्थरों का एहतराम करते हैं, उन कपड़ों का एहतराम करते हैं और उन लकड़ियों का अदब करते हैं। उस खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाना सआदत समझते हैं जिसकी निस्बत प्यारे मुस्तफा की जात के साथ हो गई। क्योंकि मोहम्मद से निस्बत बड़ी चीज है, खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। यही अहले सुन्नत का अकीदा है कि जिसे निस्बत मुस्तफा मिल गई, मेरे आका की आल है,
وہ بھی قابل احترام، میرے نبی کے اصحاب ہیں تو وہ بھی قابل احترام۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس خوش نصیب کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید پائی ہو، حضور کی صحبت پائی ہو، اور ایمان سے دنیا سے چلا جائے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ زندگی میں صرف ایک لمحہ، ایک آنے واحد، ایک لحظہ، ایک گھڑی میرے نبی کا دیدار پانے والا اتنے بلند مقام پہ ہے۔ امام ابن حجر مکی حیاتی فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں ان شرف الصحبت والرؤیت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یعادلہ عمل ولا یوازیہ شرف۔ فرماتے ایک لمحہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ لینا یہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کا کوئی عمل اس عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اتنا بڑا شرف ہے، دنیا کا کوئی شرف اس کا موازنہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایمان سے بتائیں جس نے ایک لمحہ حضور کو دیکھا، اس کے مقام تک کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی اخیار، کوئی ابرار، کوئی اوتاد، بڑے سے بڑا ولی اس کے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا جس نے ایک مرتبہ دیکھا۔ تو پھر صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کا اندازہ کون کر سکتا؟ پچھلے نہیں بولے ذرا محبت سبحان اللہ کون آ؟ پھر صدیق اکبر کون؟ صدیق اکبر جو مکہ میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ، جو مدینہ میں میرے نبی کے ساتھ، جو سفر میں حضور کے ساتھ، جو حضر میں حضور کے ساتھ، جو مزار پنور انوار میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ۔ قیامت کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہاں قضا نبعث یوم القیامہ۔ ایک دن حضور مسجد میں تشریف لائے، ایک طرف ابو بکر صدیق، دوسری طرف عمر فاروق، میرے آقا نے فرمایا ہاں قضا نبعث یوم القیامہ۔ صحابہ آج کا منظر یاد کر لو، جس طرح آج مسجد میں آیا ہوں قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے آؤں۔ امام زین العابدین یا رسول اللہ جنتی جنتی فرمایا آج کا منظر یاد کر لو جس طرح آج آیا ہوں قیامت کے دن بھی آؤں گا۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، مسند احمد ابن حنبل کی 30 جلد میں روایت موجود، فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل لے کے آئے۔ امام زین العابدین سید الساجدین امام اہل بیت سے کسی نے پوچھا، حضور یہ فرمایا ما منزلت ابی بکر و عمر من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمایا ابو بکر و عمر کا رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام تھا، کتنا رتبہ تھا، حضور کی نگاہ میں ان کا کتنا بلند مقام تھا؟ تو امام زین العابدین نے چھوٹے سے جملے میں جواب دیا، فرمایا منزلتہما الساعہ، جو اب مقام ہے وہی سبحان اللہ کہے گا جنہوں سمجھ آئیے، منزلتہما الساعہ، جو اب مقام ہے۔ اب کیا مقام ہے؟ دونوں میرے مصطفیٰ کے پہلو میں لیٹے ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمت اللہ علیہ بول اٹھے، آپ فرماتے ہیں محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و کوئی غوث، کوئی ابدال، کوئی اخیار، ابرار، اوتاد، وہ ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، صحابی کا مقام تک۔ اور صحابہ میں سے ابو بکر صدیق کا مقام یہ ہے کہ کوئی صدیق اکبر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا،
جب کوئی بعد میں آنے والا صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا، صحابی نہیں ہو سکتا، تو جو کیجئے ذرا، جب حضور کے بعد کوئی حضور کا دوسرا صحابی نہیں ہو سکتا، جب حضور کا کوئی صحابی نہیں ہو سکتا تو نمان نبی کے میں آ سکتا ہے۔ محبت سے سبحان اللہ کہتے ذرا۔ ختم نبوت ہاتھ جا کے سینے کا زور لا کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بھئی جب کوئی صحابی نہیں ہو سکتا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا، بھئی جب ساری دنیا کے غوث قطب ابدال اخیار مل کے صحابی نہیں ہو سکتے تو حضور کے بعد کوئی نیا نبی بھی پیدا ہو سکتا۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنی ضرورتیں تھیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی۔ میرے نبی کی سیرت بھی اعلیٰ، میرے مصطفیٰ کی صورت بھی اعلیٰ، نبی کی شریعت بھی اعلیٰ، بولو ذرا محمد سبحان اللہ۔ جو کتاب دی وہ سب کتابوں سے اعلیٰ، جو شریعت دی سب شریعتوں سے اعلیٰ، سیرت بھی سب سے اعلیٰ، صورت بھی سب سے اعلیٰ، امت بھی سب سے اعلیٰ۔ امت بھی کوئی کمی ہے ہی نہیں، کسی ادھوری چیز کو پورا نہیں کرنا، کوئی نظام ابھی ناتمام نہیں۔ توجہ کیجئے، سارے نظام حضور پر پورے ہو گئے، ناتمام نظام تمام اور مکمل ہو گیا۔ نہ حضور کی سیرت میں کوئی کمی، نہ میرے نبی کی صورت میں کوئی کمی۔ توجہ رکھیے ذرا، سیرت ہے تو ایسی کہ ایک سپاہی سے لے کر سپہ سالار تک، ایک عابد سے لے کر ایک عالم تک، ایک کلہاڑا چلانے والے مزدور سے لے کر ایک تخت سلطنت پہ بیٹھنے والے فرما روا تک، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک اولاد اور بیٹے کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک حکمران کی حیثیت سے، دنیا کے جس شعبے میں کسی کو رہنمائی کی ضرورت ہے اللہ نے اپنے حبیب کی سیرت میں ساری رہنمائیاں رکھ دی۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ خطاب بھی کرن دیو، بھئی یہ خطاب کے ساتھ جو اپنے ذوق کا اظہار، یہ محبت مضبوط ہوتی ہے، اس سے محبت مضبوط ہوتی ہے، دل پھر پختہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بڑا خوب کہا کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، سارے مل کے پڑھیے، وہ نبیوں میں نبی ہے امام وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ نبی ہے تو نبیوں
نبیوں کے امام ہیں اور حسین ہیں تو حبیب خدا ہیں. اللہ نے محبوب میں کوئی کمی چھوڑی ہی نہیں. اب کوئی کہے کہ نبی کی ضرورت باقی ہے. یہ کانے دجال مرزا کو ماننے والے وہ کہتے ہیں نبی کی ضرورت ہے. نعوذ باللہ. یاد رکھیں اللہ نے ساری ضرورتیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی. قیامت کی صبح تک انسانیت کو جتنی ہدایت رہنمائی ضرورت ہے اللہ نے ساری ضرورتیں اپنے حبیب پر پوری فرما دی. قادیانی کہتے ہیں مرزائی وہ کہتے ہیں دیکھیں نبوت تو اللہ کی رحمت ہے. توجہ کریں میری طرف. نبوت رحمت ہے. نبوت نور ہے روشنی ہے. وہ کہتے ہیں نور کی تو ہر دور میں ہر وقت انسانیت کو ضرورت ہے. روشنی کی مخلوق خدا کو ضرورت ہے. رحمت کی ضرورت ہے. تم یہ کہتے ہو کہ نبی آنے بند ہو گئے اور حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب نبی نہیں آ سکتا. گویا کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ اب لوگوں کو نور کی ضرورت نہیں اور رہنمائی اور ہدایت کی یا رحمت کی ضرورت نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق خدا رحمت اور نور روشنی کے بغیر رہے گی. ہم کہتے ہیں ہم کو سمجھو جب ہمیں روشنی کی ضرورت آتی ہے نا پیش تو بعض اوقات انسان بلب سے روشنی حاصل کرتا ہے. کبھی ٹیوب لائٹ جگاتا ہے. کبھی انسان بڑا راڈ جلا دیتا ہے. روشنی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے. پانی کی ضرورت پیش ہے تو کبھی میرے پاس بوتل ہے. کبھی بندہ نلکے پہ جاتا ہے ٹوٹی پہ جاتا ہے پھر چشمہ پھر نالا پھر جناب والا کھالا پھر نہر ہے پھر دریا ہے پھر سمندر ہے. یہ ساری ضرورتیں پانی کی اس وقت ہیں جب بندہ سمندر سے دور ہو دریا سے دور ہو. روشنی کی اس وقت ٹیوب لائٹ بلب جلانے کی ضرورت ہے جب سورج نہ چمک رہا ہو. سبحان اللہ کہہ دو اپنا. یہ لائٹیں لگائی ہیں نا ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج نہیں ہے. اور اگر سورج دوپہر کا چمک رہا ہو تو پھر یہ لائٹ کی ضرورت ہے. حبیب خدا آئے رب نے نبوت کا سورج بنا کے بھیجا ہے. حضور کے بعد اب کسی سے روشنی کی ضرورت ہے اور اتنی روشنی کہ اعلیٰ حضرت تاجدار بریلی رحمت اللہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے. لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے. ہر مکان کا اجالا بولیے ہر مکان کا اجالا. اللہ رب العزت نے محبوب کریم علیہ السلام پر ساری ضرورتیں پوری فرما دی. تو صحابی کے مقام تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. بولیے دوسرا نہیں پہنچ سکتا. صدیق اکبر کا کیا مقام ہوگا کہ سب سے زیادہ عقیدے پر میں نے بات کری میں نے ساری مجموعی چیزیں ملا کے پیش کرنی ہے. سب سے زیادہ حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جس ہستی کو رسول اللہ کی سب سے زیادہ صحبت ملی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. کچھ عرصہ پہلے کراچی کا ایک رافضی بولا اس نے کہا ابو بکر و عمر جنت میں نہیں جا سکتے. نعوذ باللہ تعالی. ان کی عقل ماری جاتی ہے. وہ کہتا جنت میں جا نہیں سکتے. ہم کو یہ دیکھو وہ تو آج بھی جنت میں لیتے ہوئے. کوئی انکار کرے. سنی شیعہ دونوں کتابوں معتبر مسند کتابوں سے میں ایک ایک ذمہ داری کے ساتھ حوالہ پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. سنی شیعہ دونوں کتابوں کے اندر یہ صحیح حدیث موجود ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان زمین کا یہ ٹکڑا دنیا میں خدا کی جنت ہے. کوئی انکار کرے کوئی کرے انکار کہ یہ جنت نہیں ہے. جب وہ جنت ہے سنی شیعہ دونوں کتابوں کی روشنی میں جنت ہے. تم کہتے ہو ابو بکر و عمر جنت میں جا نہیں سکتے. وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے 14 صدیوں سے جنت میں لیٹے ہوئے. 14 صدیوں سے بولے جنت میں لیٹے ہوئے ہیں. اور وہ مقدس اور پیاری پاکیزہ جگہ وہ ہے جہاں کسی لعنت کرنے والے کی لعنت نہیں جاتی. جہاں کسی کالے کا تبرہ نہیں جاتا. کسی کی لعنت جو
جو کرے گا واپس اس کے پلٹ کے منہ پہ آئے گی. وہاں جاتا ہے تو غلامان مصطفیٰ کا صبح و شام درود و سلام جاتا ہے. 70,000 صبح 70,000 شام آتے ہیں. جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے دوبارہ باری نہیں آتی. وہ مقدس مقام اعظم لکھتے ہیں, اعظم چشتی لکھتے ہیں, شان صدیق فاروق تاکید سا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام. اے شان صدیق فاروق تاکید سا کیتا اللہ نے جنہ دا اچا مقام. اے سبز گنبد دے تھلے جو بچدی سی تھا میرے آقا دے یاراں دے کمیاب. اب دیکھیے میری وقت تھوڑا ہے, ذرا گفتگو سن لیں. میں نے عرض کیا ہم خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے, ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے پیچھے چلتے ہیں. ابھی سنیں ذرا, اللہ کے فضل و کرم سے ہم سنی ہیں. بولے کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت یہ وہ عقیدہ ہے جو 50, 100, 150 سال نہیں, صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے بندیوں کی جماعت میں چلا رہا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا, امت کو اس سے متنبع اور باخبر کیا کہ کلمہ پڑھنے والوں میں ایسے لوگ بھی آئیں گے جو فتنہ برپا کریں گے, جو افتراق و انتشار کی فضا قائم کریں گے. لیکن حضور نے بتا دیا امت میں اختلاف ہوگا, انتشار ہوگا, اور لوگ کٹ کٹ کے فرقے بن کے الگ الگ ہوتے جائیں گے. لیکن حضور نے واضح طور پر امت کو بتا دیا کہ جب اختلاف ہو جائے, افتراق ہو جائے, تم نے میرے صحابہ کا دامن تھام لینا. اب میں آپ کے سامنے بڑی سنجیدہ سی بات کر کے بڑی تیزی سے آگے چلنا چاہتا ہوں. آپ نے توجہ سے بغیر دائیں بائیں توجہ کیے میری طرف توجہ رکھنی ہے. 2-4 حدیثیں پڑھ کے میں آخر رزلٹ نکالنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے حضور کا ہر فرمان ہم مانتے ہیں. سنن ابی داؤد میں 4607 نمبر حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. لوگوں تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا بڑے اختلاف دیکھے گا. بچی کو بٹھا دیں چھے مہربانی, ذرا سمجھنے والی بات ذرا سمجھ لیں توجہ سے. میرے بعد جو زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا. جب ایسی صورت آ جائے توجہ کیجئے, فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین. تم پر لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت. اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. دوسری حدیث المستدرک لصحیحین حدیث کا نمبر 318. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ نے خطبہ دیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری اس کے نبی کی سنت ہے. کنیاں حدیثاں ہو گئیاں؟ بولو کنیاں؟ 2. تیسری حدیث صحیح مسلم 6225 نمبر حدیث. حضور حجۃ الوداع سے واپس آئے, مقام غدیر خم پر خطبہ دیا, اور حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تم میں 2 باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اور تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں.
तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। एक कुरान है, दूसरी हुजूर की अहले बैत है। हुजूर ने तीसरा खुतबा दिया, उठाओ जामे तिरमिज़ी किताबुल फितन 2165 नंबर हदीस है। खलीफा सानी हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला हदीस के रावी है, फरमाते हैं लोगों में आज उस मकाम पे खड़ा होके खुतबा दे रहा हूँ जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। और हुजूर ने क्या खुतबा दिया? ऊसीकुम बि अस्हाबी, सुभान अल्लाह कह दो मौला। ऊसीकुम बि अस्हाबी, मैं तुम्हें अपने सहाबा की वसीयत करता हूँ। लोगों मेरे सहाबा के दामन को थाम के रखना। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सहाबा के शागिर्द ताबईन का दामन थामना। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सिर्फ ताबईन नहीं बल्कि ताबईन के तबा ताबईन का दामन थाम के रखना। अलैकुम बिल जमाअती व इय्याकुम वल फुरका, हमेशा उम्मत की जमात का दामन थाम के रखना और जमात से कट कर बनने वाले फिरकों से बच जाना। सुनन अबी दाऊद, इब्ने माजा, मिशकातुल मसाबी, जामे तिरमिज़ी, अल मुस्तदरक, मुस्नद अहमद, तबरानी कबीर सगीर, हदीस की दर्जनों किताबों के अंदर 18 सहाबा से ये हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना मन क़बलकुम मिन अहलिल किताबि इफ्तरकू अला सिनतैन व सबईन मिल्ला, खबरदार तुमसे पहले उम्मतें वो 73 फिरकों में बट गईं। व इन्ना हाजिल मिल्लता सतफ्तरिकु अला सलासी व सबईन, मेरी ये उम्मत, पहली उम्मतें 72 फिरकों में बट गईं, मेरी ये उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। सिंतानी व सबऊना फिन्नार, इनमें से 72 जहन्नम में जाएंगे, व वाहिदतुन फिल जन्ना, और एक जन्नत में जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो जन्नत में जाने वाला कौन होगा? तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी के अल्फाज है, मा अना अलैहि व असहाबी, वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके और अकीदे पर होगा। और सुन्ने अबी दाऊद के अल्फाज है, हियल जमाअतु, वो मुसलमानों की जमात होगी। बोले क्या वो होगी? जमात होगी। हदीस ने जमात का टाइटल हमें दिया। और जामे सुनन अबी दाऊद की 4607 नंबर हदीस के अंदर हुजूर का फरमान, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइल महदीयीन अर्राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत भी, मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी लाजिम है। इन दोनों हदीसों को मिला के हम कहते हैं हम अहले सुन्नत व जमात हैं। जरा मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। हम क्या अहले सुन्नत है? वो कहते हैं देखिए कुरान तो ये कहता है कि तुम मुसलमान हो। समझिए जरा, सवाल इतराज है, उसका जवाब, इश्काल का जवाब। वो कहते हैं ये जो आप अपने नाम के साथ सुन्नियत का टाइटल इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, क्या जरूरत है अहले सुन्नत कहने की? जब हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं तो कुरान कहता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। जब अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रखा है तो हम सुन्नी क्यों कहते हैं? तवज्जो कीजिए भाई, तवज्जो कीजिए। कहते हैं हम फिर सुन्नी क्यों कहते हैं? तो सुनिए, जवाब देखें, जवाब सुने। हम कहते हैं कुरान ने हमें बाकी अदियान के मुकाबले में जो टाइटल दिया वो मुस्लिम है। हम बाकी यहूदियों के मुकाबले में, ईसाइयों के मुकाबले में, हिंदुओं के मुकाबले में, सिखों के मुकाबले में कुरान ने हमें मुस्लिम का टाइटल दिया। और हुजूर की हदीस ने बाकी गुमराह फिरकों के मुकाबले में हमें अहले सुन्नत का टाइटल दिया। हम मुस्लिम भी हैं, हम सुन्नी भी हैं, हम मुसलमान अहले सुन्नत व जमात हैं। वो कहते हैं ये कैसे? मुसलमान भी और सुन्नी भी। तो हम कहते हैं सुन्नी होना मुसलमान के मुनाफी नहीं है, अहले सुन्नत होना मुसलमान के मुखालिफ। अच्छा, आपका मुल्क क्या है जी? कौन सा मुल्क है? तो मुल्क के एतबार से आप कौन है? पाकिस्तानी। बोलो क्या है? मेरे वाल देखो, थोड़ी मेहरबानी। बयान मुकम्मल होने लगा, उसके बाद सवाल की निशेष होगी इंशाल्लाह। हम मुल्क के एतबार से क्या है? बोलो। ते सूबा केड़ा साडा? ते सूबे दे एतबार ना की है? अच्छा, अगर आप ये कहें कि हम पंजाबी हैं तो पाकिस्तानी नहीं, तो अगर कहें पाकिस्तानी तो पंजाबी नहीं, तो बात समझ आ रही है? अगर कोई कहे कि मैं पंजाबी हूं तो क्या वो पंजाबी कह के उसने ये साबित किया कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं?
بھائی ملک کا تقابل ملک کے ساتھ ہوتا ہے. ہم پاکستانی ہیں انڈینز کے مقابلے میں، پاکستانی ہیں چائنیز کے مقابلے میں، پاکستانی ہیں ایرانیوں افغانیوں کے مقابلے میں، اور پنجابی ہیں سندھیوں بلوچیوں کے مقابلے میں. ہم مسلم ہیں یہودیوں عیسائیوں سکھوں ہندوؤں کے مقابلے میں، اور سنی ہیں گمراہ فرقوں کے مقابلے میں. سنی کہنے سے وہ ہچکچائے، وہ شرمائے، بھئی اپنا مذہب بتانے میں وہ شرمائے، وہ ہچکچائے، وہ آر محسوس کرے جس کے عقیدے کے اندر کوئی کجی ہو، کوئی ٹیڑھ ہو، کوئی خرابی ہو، کوئی برائی ہو، کوئی بد اعتقادگی کی بدبو ہو. ہمارا سنیوں کا عقیدہ تو خوشبوؤں والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو محبت صحابہ والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو عظمت اہل بیت والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ تو اللہ کے ولیوں کی محبت والا عقیدہ ہے. بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے، اہل بیت کا دامن بھی ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ دونوں ہو بیڑا پار ہو جاتا ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا محدث بریلوی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. حضرت شیخ عبدالحق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمت اللہ تعالی علیہ تو جو کہ 400 سال پہلے گزر گئے بزرگ. کتنے سو سال؟ 400 سال. اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں مکتبہ فکر دیوبند کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلی وہ ہیں جن کو روزانہ رسول اللہ کی کچہری میں حاضری نصیب ہوا کرتی تھی. وہ اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں شیعۃ المات میں، فرماتے ہیں اگر کوئی چیگونا معلوم شود کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعتن، میں مجھے توجہ کی ضرورت ہے آپ کی، فرماتے ہیں اگر گوئن چیگونا معلوم شود کہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعتن و این راہ راست و راہ خداست و ہر فرقہ دعویٰ می کنند براہ راست و مذہب بحق جوابش آنکہ ان چیزیں نیست و مجرد دعویٰ تمام شد برحان باید و برحان حقانیت اہل سنت و جماعت آنس کہ این دین و اسلام بنقل آمداز. فرماتے اگر میں یہ کہوں کہ اہل سنت حق پر ہیں باقی سارے غلط ہیں، ہر فرقہ دعویٰ می کنند کے براہ راست، ہر فرقہ یہ کہے گا کہ میرا عقیدہ صحیح ہے، میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، تو فرماتے ہیں برہان باید، دلیل چاہیے. کیا چاہیے؟ دلیل پیش کرو. فرماتے ہیں کوئی اپنے عقیدے کے سچ اور حق ہونے پر کچھ دلیل پیش کرے گا، کوئی کچھ دلیل پیش کرے گا، کوئی کہے گا میرے پاس قرآن ہے، کوئی کہے گا میرے پاس بخاری مسلم ہے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اہل سنت کے عقیدے پر حق کے عقیدے کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اہل سنت کا عقیدہ اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتا رہا، اللہ کے ولیوں سے نقل ہوتا. فرماتے ہیں میں نے بمجرد عقل بآوافی نیس، مجرد محض عقل سے میں نے یہ بات نہیں کر دی. فرماتے ہیں تتبع تفحص اور آثار صالحین کو دیکھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ صحابہ سے لے کر آج تک اللہ کے جتنے ولی ہیں بری اعتقاد بری طریقہ بودان اسی عقیدے پر اسی طریقے پر آئے. داتا صاحب بھی اسی طریقے پر، ناج کے کہہ دو سبحان اللہ، غوث پاک بھی اسی طریقے پر، خواجہ صاحب بھی اسی طریقے پر، بابا فرید گنج شکر بھی اسی طریقے پر، امام ابو حنیفہ مالک شافعی احمد ابن حنبل بھی اسی طریقے پر، بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ بھی اسی طریقے پر، امت کے صلحاء اولیاء فقہاء محدثین صحابہ تابعین تبع تابعین آج تک اللہ کا جو ولی آیا ہے
اللہ ولایت دیتا ہی اسے ہے جو اہل سنت عقیدے پر ہوتا ہے۔ کوئی بد عقیدہ کوئی مائی کا لال انگلی اٹھا کے بتائے کہ یہ بندہ تھا جو صحابہ کا گستاخ تھا پر ولی اللہ تھا، یہ بندہ جو گستاخ اہل بیت تھا پر ولی اللہ تھا، نہیں، جو اہل بیت و صحابہ کا گستاخ ہے وہ تو ناری جہنمی ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت اللہ اسے دیتا ہے جس کا سینہ صحابہ کے بارے میں بھی صاف ہے، میرے نبی کی آل کے بارے میں بھی صاف ہے۔ اور ان دونوں طبقات کی محبت جس دل کے اندر جمع ہے وہ سنی کا دل ہے۔ بولے محبوب سے سبحان اللہ۔ الاستیاب میں حافظ ابن عبد البر نے نقل کیا، کسی شخص نے سیدنا انس بن مالک صحابی رسول کے سامنے یہ کہا، ابھی سبحان اللہ نہیں کہنی، غلط بات ہے، کئی بندے سبحان اللہ میں کہہ دیں دینے۔ کسی نے کہا کہ انہا حب علی و عثمان لا یجتمعان فی قلب واحد، نعوذ باللہ تعالی۔ اس نے کہا عثمان اور علی کی محبت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت انس بن مالک صحابی کے سامنے کہا تو سیدنا انس بن مالک نے کہا لا کذبوا واللہ، اللہ کی قسم یہ جھوٹے ہیں، رب کعبہ کی قسم، رب نے عثمان اور علی کی محبت ہمارے دلوں میں جمع فرما دی، بلکہ ہر صحابی کی محبت، ہر صحابی، یہ صحابہ تے بڑے دور دا مقام ہے۔ خدا کی قسم سنی وہ ہے کہ رسول اللہ کے پاؤں سے لگنے والی خاک اسے مل جائے، سبحان اللہ کہو نا، وہ اس کو بھی آنکھوں کا سرما بنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ صحابہ تو اہل بیت تو بڑا بہت بلند مقام ہے، اور یہ مزاج صحابہ کا تھا۔ صحیح مسلم حدیث ہے، توجہ کریں ذرا، صحیح مسلم حدیث میں آخری باتیں ہیں، صحیح مسلم حدیث ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ایک جبہ مبارک تھا جو حضور پہنا کرتے تھے۔ حضور کے وصال اقدس کے تقریباً کوئی 50 سال بعد کی بات ہے، فرماتی ہیں ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا جبہ کپڑے کا نا، یہ کپڑا میرے پاس، یہ کپڑا دھاگے سے بنتا ہے، دھاگا کسی روئی سے بنتا ہے، روئی پھر دھاگا پھر کپڑا پھر درزی نے سیا اور اللہ کے رسول نے اپنے جسم پاک سے لگایا، میرے نبی کی جسم کی برکت اس جبہ میں گئی نا، اللہ سبحان اللہ کہیے ذرا، جبہ کی برکت، اس جبہ کی برکت سیدہ اسماء فرماتی نحنو نغسلھا، ہم اس جبہ کو بھگوتی تھی، اس کی برکت پانی میں گئی۔ رسول اللہ کے جسم کی برکت جبہ میں، جبہ کی برکت پانی میں، اور پانی کی برکت کا عالم یہ ہے، فرماتی نحنو نغسلھا، ہم اس جبہ کو بھگوتی پانی میں، جو پانی باقی بچتا تھا مدینہ کے بیماروں کو پلاتی تھی، اللہ شفا عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، سارا مجمع نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر صحابی رسول محب السنہ، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں قاضی عیاض نے الشفا میں، امام ابن حبان نے کتاب الثقات میں نقل کیا، توجہ کیجئے، صحابی رسول عبداللہ ابن عمر جب حضور کی مسجد میں جاتے، مسجد نبی شریف میں، تو حضور کے ممبر کے پاس جاتے، ممبر کی جس لکڑی پر اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر ایسے ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ مال لیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لکڑی کو رسول اللہ سے نسبت، اس کپڑے کو حضور سے نسبت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ اس واسطے ادب والے، محبت والے، عقیدت والے، مودت والے، الفت والے عقیدے اہل سنت و جماعت کے ساتھ جڑ کے رہو، اسی کے دامن کے ساتھ لپٹے رہو۔ آج کوئی اپنی بغل میں قرآن، دوسرے طرف حدیث، بخاری مسلم کے انٹرنیشنل نمبر بتا کے
लोगों की आंखों में मिट्टी और धूल झोंकने की कोशिश करते हैं। हदीस कोई बताते हैं, मतलब उसके अंदर कोई घुसेड़ के लोगों का ईमान अकीदा खराब करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के फजल करम से हम सीना तान के बाजू लहरा के कह सकते हैं कि इन तहरीफ करने वाले गालियों की, इन तहरीफकारियों और इनकी जो भी ये तवीलें बातिल करते हैं, अल्लाह के फजल करम से हम उनका बिल्कुल रद्दो बताल करके अकीदा अहले सुन्नत व जमात वाज़े करके डंके की चोट पेश करते हैं कि हक अल्लाह ने अगर किसी को अता किया है तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा। इस वास्ते बातें सुन सुन के किसी को यूट्यूब पे, किसी को फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे सुन सुन के ऐसे अपना ईमान कमजोर और ऐसे डगमगाने की जरूरत नहीं है। उलमा अहले सुन्नत जो मुस्तनद तरीके से मुदल्लल अंदाज से अपनी अहले सुन्नत व जमात के अकीदे का बयान करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, उनको सुना जाए और बाद अकीदा जो गुरोह हैं उनके बातिल अज़ाइम से अपने अकीदे ईमान की हिफाजत की जाए। गुफ्तगू मेरी अपने टाइम के तकरीबन करीब मुकम्मल हो गई है। अब मजमा माशाल्लाह कसीर है। कोई दोस्त मेरी गुफ्तगू से मुतल्लिका या इसके अलावा कोई मसला पूछना, बात करना चाहता तो कर ले, क्योंकि इश्तिहार पे लिखा हुआ था सवालात की निशिस्त होगी, सवालात की इजाजत होगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट कोई दोस्त सवाल करना चाहता तो कर लें। जी जी क्या पढ़ते? बस ठीक है, ये मैक मुश्किल हो जाएगा, छोड़ दें, ये मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मजमा ज्यादा है, मुश्किल हो, बस खड़े रहें, बात पहुंच गई है, सारे सुन रहे हैं, ये मुश्किल हो जाएगा। आप यहाँ पकड़ेंगे फिर पीछे जाएगा, मुश्किलात, फिर दिक्कत होगी ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो सवाल इनका ये है मुताला किस तरह करें। तो भाई किस दर्जे में पढ़ते हैं आप? दूसरे दर्जे में। तो अभी पहले तो अपने जो मदरसे के असबाक हैं उनको मजबूत करें। अभी आप पहले दूसरे दर्जे में हैं तो पहले अपनी सर्फ और अपनी नाहव जो अरबी ग्रामर है उसको मजबूत करें, गिरदाने सही तरह याद करें, नाहमीर पक्की करें, इजरा करें, इबारत सीखे पढ़ें, लेकिन साथ साथ थोड़ा थोड़ा मुताला भी करते जाएं। जो छोटी छोटी उलमा की किताबें हैं, आला रहमतुल्लाह के मुख्तलिफ रसाइल हैं और दीगर जो छोटी छोटी उलमा की किताबें हैं, मुफ्ती मियां नईमी साहब की किताबें हैं, आलात के रसाइल हैं, उनको पढ़ते जाएं, इंशाल्लाह फिर आगे सिलसिला चलेगा। ठीक है जी। तो मुफ्ती साहब हमारी ये सवाल है कि इब्ने कय्यम और इब्ने कसीर के मुतल्लिक अहले सुन्नत की क्या राय है? इब्ने कय्यम के जो अकायद थे वो तो बिल्कुल बातिल और मरदूद और गुमराहाना अकायद थे, और इब्ने कसीर भी चूँकि इब्ने तैमिया के शागिर्द थे, उनके अकायद और नज़रियात के हवाले से कोई वाज़ेह चीज़ें नहीं हैं, अलबत्ता इब्ने कय्यम उसके गुमराहाना अकायद थे। और भाई जी वालेकुम अस्सलाम। तकलीद ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, इसकी वजह क्या है? तकलीद जो है वो ज़ाहिर है कि शरीयत के सारे मसाले एक जैसे नहीं है। तकलीद आमी शख्स पर जो मुजतहिद नहीं है उस पर वाजिब है कि वो मुजतहिद की तकलीद और पैरवी करे। शरीयत के सारे मसाइल एक जैसे नहीं है। मसाइल का एक हिस्सा वो है कि जो बिल्कुल मुहकम सरी और वाज़े है, और एक हिस्सा वो है जो मुख्तलिफ पेचीदगियों की वजह से उसमें मुजतहिद के इज्तिहाद को दखल है, मुजतहिद को उसमें इज्तिहाद करना पड़ता है। तो जो खुद मुजतहिद नहीं है उस पर वाजिब है कि उन इज्तिहादी मसाइल के अंदर एक इमाम मुजतहिद की तकलीद और पैरवी करे। और इस पर उम्मत का अहले सुन्नत का इजमा हो चुका है कि चारों आइमा अरबा में से इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इन चार इमामों में से किसी एक की तकलीद करना ये वाजिब है, ज़रूरी है, क्योंकि इज्तिहादी मसाइल के अंदर बगैर मुजतहिद की तकलीद के अमल करने का कोई उसके पास जरिया नहीं है, लिहाजा उस पर वाजिब है कि वो इमाम की तकलीद करे। एक मिनट, अल्लामा अबरार साहब और बानियान की तरफ से भी एक ऐलान है कि जो दोस्त सवाल करना चाहते हैं, कुछ पीछे भी हैं, तो इधर करीब आ जाएं, माइक में करेंगे। इसकी वजह यह है कि लोगों को भी समझ आ जाए सवाल क्या हुआ है, फिर उसका जवाब क्यों दिया जा रहा है। और एक और, मैंने दोनों मस्जिदों में जुमा पर भी ऐलान किया था कि पूरे इलाके में जो भी बंदा अकीदा अहले सुन्नत के हवाले से सवाल करना चाहता है वो कर सकता है, वो जिसका भी फॉलोअर है। अकीदा अहले सुन्नत पर जिस बंदे को किसी बुजुर्ग पर भी एतराज है उसका भी जवाब दिया जाएगा। इधर आ जाए माइक में, अपने टाइम के अंदर अंदर इंशाअल्लाह सवालात मुकम्मल होंगे। करने दे, खुद करने दे, जिसने करना खुद करें बेसवाल। अजी अच्छा मुफ्ती साहब, अच्छा इसमें आप ये आपने रखना है ज़हन में कि आपने अवामुन नास को मद्देनजर रख के सवाल करना है। जो आपको पेचीदा सवाल करेंगे अगर मुझे आता हुआ तो मैं उसका भी जवाब अर्ज करूंगा, लेकिन उसमें यह होगा कि अवाम के ऊपर गिरां गुजरेगा।
عوام کے سر کے اوپر سے بات گزر جائے گی، ان کو فائدہ نہیں ہوگا، تو اس میں یہ مد نظر رکھے کہ عوام کا فائدہ بھی ہو. جی بعض علماء بھی ہوتے ہیں طالب علم، وہ مشکل سوال بھی کر دیتے ہیں، تو اگر میں اس کو بتا بھی سکا ہوا تو لیکن عوام کے لیے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جی سوال یہ ہے کہ اعتراض کیا جاتا ہے مرزا کی طرف سے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کیا جاتا تھا. کہ علماء نے اس کا جواب دیا کہ اس کا مطلب کہ حضرت علی کے چھوڑیں، جو سوال ہے وہ کریں. بس سوال آگے یہ ہے کہ آپ تو جواب دینا شروع ہو گئے. وہ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ بس اس کا جواب لے لیں. یہ بالکل جھوٹ ہے، سرے سے جھوٹ ہے، اور کوئی سند صحیح کے ساتھ ایسی بات ثابت نہیں. اگر کوئی بات ثابت ہے کہ یہ ہے تو لے کے آئیں. کوئی ایسی بات ثابت نہیں، بلکہ شیعہ سنی، سنیں، شیعہ سنی دونوں کتابوں سے، شیعہ کی 5 کتابوں کا حوالہ میرے پاس موجود ہے، ان میں سے سر فہرست بہار الانوار ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے اس کے اندر، اور اہل سنت کی 3 کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد مولا علی کے ایک شاگرد تھے درار بن دمرہ السدائی الکنانی، وہ حضرت امیر معاویہ کو ملنے کے لیے وہاں گئے، تو حضرت معاویہ نے اپنے دربار میں درار بن دمرہ کو کہا صف لی علیًا، اے درار میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو. علی کے اوصاف بیان، یعنی یوں کہہ لیں کہ علی دی منقبت پڑھ کے سنا. علی کی منقبت پڑھ کے سناؤ. سنیے یار، توجہ کریں ذرا، علی کی منقبت پڑھ کے سناؤ. تو درار نے کہا کان واللہ بعید المدا شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا. بندے میرے بل دیکھ نہیں رہے، افسوس والی بات ہے یہ. یار جگہ دے دیں. اچھا ماشاءاللہ استاذ العلماء مناظر اسلام فخر اہل سنت مفتی محمد عبدالحمید چشتی صاحب، آپ خانے وال، آپ اسٹیج پہ جلوہ گر ہو رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحاب یہ نبی. علماء اہل سنت لبائی 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 لبائی. اب آپ تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں. سوال و جوابات کی نشست شروع ہے. بڑی مہربانی یار، بڑی محنت سے سوالوں کے جواب ہوتے ہیں، توجہ رکھیں، کوئی بندہ اپنی بات نہ کرے جواب کے دوران. جی توجہ ہے. جی اصل میں یہ روافض کا پروپیگنڈا ہے، اور وہ یہی ظاہر اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے، نرم دل تھے. قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں پہ نبی کے صحابہ سخت ہیں اور آپس میں کیا ہے؟ رحم دل. اب یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، جھوٹی اور باطل قسم کی روایات ہیں. سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. میں نے عرض کیا شیعوں کی 5 کتابوں کے اندر اور اہل سنت کی 3 کتابوں کے ریفرنس سے میں نے بیان کیا کہ یہ روایت موجود ہے. درار بن دمرہ السدائی الکنانی حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے تو کہا صف لی علیًا، اے درار میرے سامنے علی کے اوصاف بیان کرو. تو درار بن دمرہ نے کہا کان واللہ بعید المدا شدید القوا یقول فصلا ویحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ ویستوحش من الدنیا وزہرتها. اور لمبی ایک پوری صفحے کی منقبت پڑھی. جب مکمل منقبت کی پڑھی تو روایت کے اندر لفظ موجود ہے کہ حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حتیٰ کہ داڑھی آنسوؤں سے تار ہو گئی اور اپنی آستین کے ساتھ ایسے آنسوؤں کو پوجا. ملا باقر مجلسی نے نقل کیا اور کہا کان واللہ رحم اللہ ابو الحسن واللہ کان کذالک. اللہ ابو الحسن علی پر رحم فرمائے، یقیناً علی ایسے ہی تھے.
اے درار علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے، علی ایسے ہی تھے۔ حضرت معاویہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہا اے درار یہ بتاؤ کہ علی کی شہادت پر تمہیں کتنا غم ہے؟ کہا کہ اتنا غم کہ جتنا ایک ماں کی گود میں اس کے بیٹے کو ذبح کر دیا جائے اور بیٹا ماں کی گود میں تڑپ تڑپ کے مر جائے، ماں کو کتنا غم ہوتا ہے، درار کو مولا علی کی شہادت پر اس سے بھی زیادہ غم لاحق۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور سند جید کے ساتھ امام ابن عساکر تاریخ دمشق ابن عساکر کی جلد نمبر 59 صفحہ 132 پر روایت لے کے آئے۔ امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح البخاری میں اس روایت کو جید قرار دیا۔ ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تابعی ہیں، وہ حضرت معاویہ کے پاس آئے اور حضرت معاویہ سے آ کے کہا اے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیں کہ آپ علی کی مثل ہیں یا علی سے اپنے آپ کو افضل سمجھتے ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے کہا لا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، علی مجھ سے افضل ہیں اور علی مجھ سے خلافت کے بھی زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان میرے چچا کے بیٹے کو ظلماً شہید کیا گیا، میں ان کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کو علی سے افضل نہیں مانتا۔ تو یہ ساری روایتیں اور واقعات کی بتاتے ہیں کہ ان کی دل میں کوئی آپس میں بغض اور دشمنی نہیں تھی، وہ ایک مسئلہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے اوپر قصاص کا، اور اس کی بنیاد پہ پھر یہ معاملہ پیش آیا۔ اور اہل تشیع کی کتاب نہج البلاغہ کے اندر مولا علی کا خطبہ موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہمارا اور معاویہ کا رب بھی ایک ہے، ہمارا اور ان کا نبی بھی ایک ہے، اور ہماری اسلام میں دعوت بھی ایک ہے۔ لا یستزیدون فی الایمان باللہ وتصدیق برسولہ ولا نستزیدہم، فرماتے ہیں ہم ان سے ایمان میں زیادہ نہیں اور نہ وہ ہم سے زیادہ ہے، الا مختلفنا فی دم عثمان، ہمارا اختلاف صرف عثمان کے قصاص کے بارے میں ہے، ونحن منہ برا، اور ہم اس سے بری الذمہ ہیں، ہمارا اس کے اندر کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا کہ اہل شام اور حضرت مولا علی وہ آپس میں بھائی تھے، ان کا تعلق تھا، صرف اختلاف ایک مسئلے پر تھا۔ یہ جو جھوٹی داستانیں بنائی گئی ہیں کہ وہ نعوذ باللہ ایسے گالیاں نکالتے رہے، یہ بالکل جھوٹ اور بہتان ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قبلہ صاحب میرا ایک سوال ہے، بھئی روایت پڑھیں، اور اگر اس روایت کے اندر، اب اتنے بندے بیٹھے ہیں سن رہے ہیں، اگر اس روایت کے اندر یہ بات موجود ہو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت معاویہ کا نام لیا، صحابی رسول ہیں، وہ نعوذ باللہ مولا علی کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے تھے، تو جو آپ نے جرمانہ ڈالا مجھے ڈالا، بالکل جھوٹ ہے۔ یہ لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، حدیث ایک جگہ سے پڑھتے ہیں اور چلے دوسری طرف جاتے ہیں۔ وہ کوئی شخص تھا، بنو امیہ میں سے کوئی شخص، مروانی کوئی شخص تھا، اس نے کو حضرت مولا علی کے بارے میں نزیبہ کلمات کہے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی روایت کے اندر ایسی بات موجود نہیں۔ وہ جو آپ جس کا حوالہ دے رہے ہیں نا، یا جس کا آپ نے کسی سے ریفرنس سنا ہوا ہے، وہ کوئی مروانی یا بنو امیہ کا کوئی شخص تھا، حضرت معاویہ نہیں تھے، یہ جھوٹ ہے۔ قبلہ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ آج آپ کا کورس بھی ہے اور یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، اس میں کیا ہے کہ ہم اصلا جو قرآن و حدیث، ابھی میں نے آپ کو جواب دیا ہے کہ ہم پاکستانی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا عقیدہ، ہم ساری تقریر ہی اسم یہ کہ ہم سنی ہیں، ہم کیا ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اب ہوا یہ کہ اس دور میں، کیونکہ یہ ٹائٹل بڑا پیارا ہے، خوبصورت ٹائٹل ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، اب اس ٹائٹل کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں نبی کا وہی مقام ہے جو پنڈ کے اندر گاؤں کے چودھری کا مقام ہوتا ہے بس، وہ بھی اپنے نام کے ساتھ اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کے باطل عقیدے کا رد کر کے اہل سنت کا عقیدہ واضح اور آشکار کر کے پیش کیا۔ تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم امام احمد رضا بریلوی کے ماننے والے سنی ہیں۔
अब जो लोग इस टाइटल से तकलीफ उनको होती है, परेशानी होती है, वो पता क्यों होती है? वो इसलिए, तवज्जो कीजिए, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह वो हैं जिन्होंने गुमराही के सारे दरवाजे बंद फरमा दिए। कोई चोर दरवाजा अंदर घुसने का, कोई चोर दरवाजा आपने छोड़ा नहीं है। अब वो ये चाहते हैं कि हम बरेलवी का टाइटल अपने से अलग करें ताकि जो मन मानी हमने करनी है वो करते चले जाएं। ये असल मकसूद है उनका। वो आजादी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? आजादी। जिस तरह ये औरतें आजादी चाहती हैं ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये इस तरह ये भी आजादी चाहते हैं कि हमें आजादी मिल जाए, और जब हम आजाद हो जाएंगे कि नहीं हम बरेलवी नहीं हैं, और फिर जब वो अपने मन गर्द जो अकीदे हैं वो बयान करने शुरू कर देंगे, रावजियों के पास बैठेंगे तो रावजियों की बोली, दूसरी कंपनी के साथ बैठेंगे तो उनकी बोली। लेकिन जब हम इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह का हवाला पेश करेंगे कि देखिए इमाम अहमद रज़ा ने ये लिखा है, वो कहेंगे हम तो इनको मानते नहीं है। गलत समझ आ रही है ना जी? वो इसलिए बरेलवियत के टाइटल से आज़ाद होना चाहते हैं, और अल्लाह के फजल करम से हम अहले सुन्नत व जमात बरेलवी इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह की तशरीहात को मानने वाले हैं। आला हजरत ग्रामर के इमाम नहीं, सर्वनाम के इमाम नहीं, अकीदे के इमाम हैं। किसके इमाम है? अकीदे के इमाम है। सहाबा के वाले से, अहले बैत के वाले से इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने कांटे की तोल पे अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत का अकीदा बयान किया है। लिहाजा जो ये दावे आजकल कर रहे हैं ना, जो राग अलाप रहे हैं, ये असल में इस आज़ादी चाहते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि रूह अफ़ज़ा होने के लिए सिर्फ बोतल पे अगर लेबल रूह अफ़ज़ा का लगा हुआ हो तो वो रूह अफ़ज़ा नहीं बन जाएगी, अंदर माहल रूह अफ़ज़ा का होना जरूरी है, अंदर मटेरियल होना जरूरी है। सुन्नी होने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो उस महल्ले में रहता है तो सुन्नी है, वो उस दरबार का गद्दी नशीन है तो सुन्नी है, वो उस मदरसे का नाज़िम आला तो सुन्नी है। सुन्नी होने के लिए सुन्नी किसी गली महल्ले चौक चरस्ते का नाम नहीं, अहले सुन्नत अकीदे का नाम है। जो अकीदे पर है वो सुन्नी है। नाराए तकबीर। जो अकीदे पर है वो क्या है? सुन्नी है। बोले वो क्या है? दमादम मस्कल अंदर अली दा पहला नंबर, नारे मारी हुए कोट कोट पिए हुए तो कवे के सुन्नी नहीं। सुन्नी वो है जो सिद्दीक़ अकबर का पहला नंबर मानता है। दाता साहब का अकीदा, गौसे पाक का अकीदा, मौला अली का अकीदा, साहबा का अकीदा है। ये अल्लाह के फजल करम से। अब ये जो पार्टी है ना, ये वो दूसरे ग्रुप के साथ मिले हुए हैं और कहते हैं कि थोड़े से अकीदे उनके ले लें, थोड़े इधर से, थोड़े से उधर से, और रया मिला माल लोग कानून। अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत का अकीदा आला ने सुच्चा सौदा दिया है, सुच्चा सौदा। इसलिए आला के मानने वाले अपने आप को बरेलवी कहते हैं, और यकीनन हम कहेंगे डंके की चोट पे इंशाल्लाह कहेंगे। और को दोस्त अस्सलाम वालेकुम। आखिरी सवाल जी? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आजकल सोशल मीडिया पे यजीद को कत्ल हुसैन से बरी करने के लिए बहुत से लोग महमूद अहमद अब्बासी की किताब खिलाफत मुआविया व यजीद से दो हवाले पेश करते हैं कि अगर यजीद बुरा था तो हज़रत उमर के बेटे हज़रत आसिम की बेटी उम्मे मस्कीन यजीद के निकाह में कैसी थी? ये रिश्तेदारियां ताल्लुकात हुई अपनी जगह पे, लेकिन अहले सुन्नत का, मैंने अर्ज़ किया अहले सुन्नत का जो तवातुर के साथ नज़रिया चला आ रहा है, अहले सुन्नत के इस बात पर इत्तिफाक है तवातुर से कि यजीद फासिक व फाजिर ज़ालिम व जाबिर था। फासिक व फाजिर ज़ालिम व जाबिर था, और सैयदना इमाम अली मकाम सैयदुल शुहदा रज़ियल्लाहु ताला की शहादत के हवाले से वो कसूरवार ठहरता है। उसके दौरे हुकूमत में ये सारा कुछ हुआ है, लिहाजा उसको बरीउज़ ज़िम्मा करार देना और उसको बिल्कुल पाक साफ करके पेश करना यह अहले सुन्नत का मनहज नहीं। लेकिन मुफ्ती साहब, क्या उनकी ये जो वो शादियों की रिवायत पेश करते हैं ठीक है? देखिए ये चीज़ें इब्ने हज़म के हवाले से मैं कहता बाज़ चीज़ें रिश्तेदारियाँ ताल्लुकात इस तरह के हैं कि वो आपस में हुए। अब यजीद का जो फिस्को फजूर और जुल्म जबर है वो ज़ाहिर है कि वो सामने बाद में आया, तो जब चीज़ें बाद में सामने आएंगी तो फिर वो जो पहले से रिश्तेदारियाँ हैं तो उनको तो अपनी जगह पे रहेंगे। और को दोस्त जी साहब, एक सवाल छोड़ा जाए मेरा जी
کیا سپریم کورٹ جگہ چاہتے ہیں فیصلہ مرضیاں دا ہویا وہ وضاحت کر دے ذرا جی۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ وہ تو فیصلہ واپس بھی ہو گیا. جو شکے تھی جن کے اوپر علماء کو اعتراض تھا، قادیانیوں کو تبلیغ کی اپنے اداروں کے اندر اجازت دی گئی تھی، تو وہ شکے واپس لے لی گئی ہیں، اور وہ جو ان کو ایک سمجھنے کے اجازت دی گئی تھی وہ ختم ہوگی، منسوخ ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد محترم، یہ قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، لیکن فتاوی حدیثیہ میں لکھا ہے اما واللہ نبی ابن نبی. سوال یہ چل رہا تھا حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، ان کا جنازہ کیوں نہ پڑھا گیا؟ تو اس کے جواب میں کئی احتمالات بیان کیے. ان میں سے یہ احتمال بھی بیان کیا جس کو علامہ زرکشی رحمہ اللہ کی طرف منسوخ کیا، اما واللہ نبی ابن نبی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نبی ہیں. تو یہاں میں تو اس بات کوئی عبارت پیش کریں، عبارت پیش کریں گے تو اس پر بات ہوگی. یہ اگر کوئی ایسی عبارت ہے تو مردود باطل قسم کے اقوال بھی کتابوں کے اندر ہوتے ہیں. اس طرح کے ضروریت دین کے عقیدے کے اگینسٹ اس طرح کی بات کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ پہلے عبارت پیش کریں وہ کس کانٹیکسٹ میں کس طرح کی عبارت ہے، پھر اس پر بات ہو سکتی. اور یہ تو وہ طالب علمانہ سوال ہے، یہ الگ سے کر لیتے آپ، عوام کو ایسے تشویش میں ڈالیں. حضور آپ نے کہا تھا کہ بزرگوں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، جی صوفی برکت صاحب کے بارے میں پوچھیں. ان کے نظریات ٹھیک نہیں تھے، اہل سنت کے عقیدے پر نہیں تھے ان کے نظریات. ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے. صوفی برکت جو یہاں سلار والے کے ہیں وہ وہابیوں کی تعریفیں کرتے تھے، دیوبندیوں کی تعریفیں کرتے تھے، اور اپنی کتاب مقالات حکمت کے اندر وہابیوں دیوبندیوں کے علماء کو مجدد تک لکھا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے رسالہ جو ان کا نکلتا تھا دارالاحسان، ان کا جو وہاں سے رسالہ نکلتا تھا، اس کے بالکل ٹائٹل ورک پہ اور تقویم الاحسان ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مقالات حکمت میں لکھا ہے کہ میں وہابی بھی ہوں، دیوبندی بھی ہوں، میں ہر مذہب کا پیروکار ہوں. اس طرح کے عقائد ان کے تھے. اور علماء اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں کہ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ کے خلاف بولا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ مشرک ہے، فیصل آباد میں آ گیا شرک پھیلا رہا ہے. اس طرح کے ان کے عقائد و نظریات تھے. وہابیوں دیوبندیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور ان کے بڑے اکابر علماء کو مجدد تک انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. لہذا ان کے عقائد اہل سنت والے نہیں تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اور نبی معصوم ہوتے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی جنت میں، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے. معصوم ہوتے ہیں یعنی ان سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں ہوتا، صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے وہ معصوم ہوتے ہیں. اور اگر کوئی خطا لغزش ہوتی ہے یعنی کوئی ان سے بھول ہو جاتی ہے، لغزش ہو جاتی ہے، تو وہ امکان اس کا ہے، بلکہ اس کا وقوع بھی ہے، وہ عصمت کے منافی نہیں ہے. عصمت کے منافی جو ہے وہ گناہ ہے، کفر ہے، شرک ہے، گناہ کبیرہ.